الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین ونحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کان اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ الکریم ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج کے بیان کا جو موضوع چنا گیا ہے وہ ہے کہ ترک دنیا سے مراد کیا ہے۔ ترک دنیا کا مطلب کیا ہے؟ تو اس بیان کو چننے کا مقصد یہ ہے کہ دور حاضرہ میں جو نوجوان شخصیات دائرہ تصوف میں راہ طریقت میں کسی پیر کامل سے بیعت تو لینا چاہتے ہیں، لیکن کہیں نہ کہیں ان کے دل میں ایک قسم کا، میں کہوں گا، وسوسہ کہہ لو یا اس کو ڈر کہہ لو۔ تو نوجوانوں کے اندر یہ ڈر جو ہے گھر کر چکا ہے، وہ ترک دنیا کے شاید مطلب سے، معنی سے واقف نہیں، شاید اسی لیے یہ ڈر ان کے اندر موجود ہے، یہ کنفیوژن، یہ وسوسہ ان کے اندر شاید موجود ہے۔ تو میرا جو بیان کرنے کا مقصد آج اس ٹاپک کو واضح طور پر جو ہے بیان کرنا ہے کہ حقیقی طور پر ترک دنیا کا مطلب کیا ہے، کہ دنیا کو ترک کرنے سے مراد کیا ہے، آخر یہ دنیا ترک کس طرح کیا جائے، کیا واقعی میں دنیا کو ترک کیا جا سکتا ہے۔ تو صوفیان کرام، بزرگان دین لکھتے ہیں کہ دنیا کیا ہے کیا؟ تو صوفیان کرام دنیا کے بارے میں کیا فرماتے ہیں کہ آخر دنیا کیا ہے؟ کیونکہ اگر آپ کو ترک دنیا کا مطلب سمجھنا ہے کہ آخر دنیا کو ترک کرنا کس طرح، اس کے معنی کیا ہے، اس سے مراد کیا ہے، تو آپ کو پہلے دنیا سمجھنا ہوگا کہ دنیا کے معنی کیا ہے۔ کیا سمجھنا ہوگا آپ کو پہلے کہ آخر دنیا کے معنی کیا ہے؟ تو ہمارے بزرگان دین دنیا کے تعلق سے کیا فرماتے ہیں؟ تو صوفیان کرام لکھتے ہیں کہ چشت دنیا از خدا غافل بدن، چشت دنیا از خدا باطل غافل بدن۔ تو دنیا کیا ہے؟ تو جو شے تمہیں یاد الہی سے غافل کر دے وہ دنیا ہے، جو شے تمہیں یاد الہی سے غافل کر دے وہ دنیا ہے۔ تو لوگ سمجھ رہے ہوں گے کہ آل و اولاد دنیا ہے، مال و زر دنیا ہے۔ تو صوفیان کرام کہتے ہیں خبردار خبردار، یہ آل و اولاد، یہ مال و زر، یہ کائنات، یہ مخلوقات دنیا نہیں، بلکہ جو شے ان تمام مخلوقات میں آپ کو غافل کر دے یاد الہی سے وہ دنیا ہے۔ تو جس وقت آپ کو دنیا کے معنی سمجھ میں آ گئے تو ترک کرنا آسان ہو جائے گا۔ کیا آسان ہو جائے گا؟ اس دنیا کو ترک کرنا آسان ہو جائے گا آپ کے لیے۔ تو پہلے ہمیں سمجھنا کیا ہے کہ یہ دنیا کیا ہے، کیونکہ جب تک آپ دنیا کے معنی کو نہیں سمجھو گے تو آپ ترک کیسے کرو گے؟ کیونکہ آپ کو پہلے یہ فائنڈ آؤٹ کرنا ہوگا کہ آپ نے دنیا کو پکڑا کہاں سے ہے۔ ارے جہاں سے پکڑا ہے وہیں سے تو چھوڑنا ہوگا نا،
کیونکہ ترک کے معنی ہوتے چھوڑ دینے کے. ترک کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ چھوڑ دینے کے. تو تبھی تو آپ ترک کرو گے نا کہ جب آپ کو پتا چلے گا کہ یہ میں نے گلاس ہاتھ میں پکڑا ہے تو آپ مجھے حکم دیں گے نا کہ یہ گلاس جو ہے آپ رکھ دیجیے, ترک کر دیجیے گلاس کو. تو مجھے پتا ہے کہ یہ گلاس جو ہے ہاتھ میں ہے, تبھی تو میں اس کو ترک کروں گا نا. لیکن اگر مجھے پتا ہی نہیں ہے کہ میرے ہاتھ میں گلاس ہے تو میں اس کو چھوڑوں گا کیسے, اس کو ترک کیسے کروں گا؟ تو ہمارا حال بھی وہی ہے کہ ہم نے پہلے تو ترک کے معنی کو نہیں سمجھا اور دوسرا دنیا کو نہیں سمجھا. تو آج اس بیان کرنے کا مقصد یہی ہے کہ دنیا کیا ہے پہلے یہ سمجھ لینا, پھر ترک کس طرح کرنا وہ سمجھنا, تاکہ آپ کے ذہن و گمان کے اندر جو ڈر و خوف موجود ہے وہ نکل جائے اور آپ کسی پیر کامل کی جو ہے صحبت اختیار کریں, ان سے بیعت حاصل کریں, بنا خوف کے, بنا ڈر کے, بنا وسوسوں کے. تو ترک کے معنی چھوڑ دینا, تو دنیا کا ترک کرنے سے مراد کیا ہے آخر؟ تو بزرگان دین نے تو کہہ دیا کہ یاد الہی سے غافل ہے, بس وہ دنیا ہے. تو اب چاہے آپ بازار میں ہوں, چاہے آپ گھر میں ہو, چاہے آپ کوٹھے پہ موجود ہو, تو شرط کیا ہے؟ اگر آپ بازار میں ہو اور اگر یاد الہی سے غافل ہو تو وہ آپ کے لیے دنیا ہے اور آپ دنیا دار ہو. ایک انسان مسجد میں کیوں نہ بیٹھا ہو, ایک انسان مسجد میں کیوں نہ بیٹھا ہو, لیکن اس کے خیال, اس کی سوچ کی لہریں دنیا کی طرف ہے, گھر والوں کی طرف ہے, مکان میں ہے, دکان میں ہے, بچوں میں ہے, بیوی میں ہے, تو وہ دنیا دار ہے. وہ مسجد میں رہتے ہوئے بھی وہ مسجد اس کے لیے کیا ہے؟ تو وہ دنیا ہے, وہ اللہ کا گھر نہیں ہے. لیکن ایک انسان ایک ایسی جگہ بیٹھا ہے جہاں پر لوگ جانا پسند نہیں کرتے, جہاں پر لوگ جانا پسند نہیں کرتے, لیکن اس کا دل, اس کا باطن اللہ کی طرف ہے, اس کی سوچ و خیال میں کیا ہے؟ تو رب ہے. وہ ہمہ وقت کس کا ذکر کرتا ہے؟ تو وہ اللہ کے ذکر میں ہے ہمہ وقت. وہ کس کی یاد میں ہے؟ تو ہمہ وقت اللہ کی یاد میں. وہ ایک لمحے کے لیے بھی جو ہے یاد الہی سے غافل نہیں رہتا, وہ ایک لمحہ بھی یاد الہی سے غافل نہیں رہتا. اور لیکن وہ بظاہر کدھر موجود ہے؟ وہ ایسی جگہ موجود ہے دنیا کی جہاں پر لوگ, جہاں پر نیک لوگ جانا پسند نہیں کرتے. تو یہاں پیمانہ کیا بنا؟ یہاں پیمانہ آپ کا باطن بنا, آپ کا ظاہر نہیں بنا. ظاہر کو دیکھ کر لوگ اس کو بد کہہ سکتے ہیں, برا کہہ سکتے ہیں. ظاہر میں دیکھ کر اس شخص کو لوگ نیک کہہ سکتے ہیں جو مسجد میں بیٹھا ہے. ظاہر میں دیکھ کر اس کو پارسا سمجھ سکتے ہیں, لیکن باطن سے نہیں. تو پہچان تو باطن سے ہوگی, پیمانہ تو باطن بنے گا کہ آخر اس کے دنیا میں, اس کے باطن میں کہیں دنیا تو نہیں, اس کے باطن میں کہیں دنیا تو نہیں. تو پیمانہ کیا بنا؟ باطن بنا. کہ اگر وہ ایک ایسی جگہ بھی موجود ہے جہاں نیک لوگ جانا پسند نہیں کرتے, لیکن اس کا خیال ہمہ وقت کس میں؟ یاد الہی میں, تو وہ اس کے لیے دنیا نہیں, وہ جگہ اس کے لیے دنیا نہیں, وہ شے اس کے لیے دنیا نہیں, وہ مخلوق اس کے لیے دنیا نہیں, پھر وہ کوئی اور ہی مقام ہے. ایک مشہور قصہ ہے, میرے خواجہ غریب نواز ہند عطائے رسول, ہند الولی خواجہ معین الدین چشتی سنجری رحمت اللہ تعالی علیہ کے پاس جو ہے ایک بزرگ آتے ہیں, ایک بوڑھے شخص آتے ہیں روتے ہوئے کہ بولے یا سرکار, بولے مجھ سے دنیا نہیں چھوٹ رہی. کیا فرماتا ہے وہ شخص؟ خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے روتے ہوئے, اور کیا فرماتا ہے کہ مجھ سے دنیا نہیں چھوٹ رہی. کیا نہیں چھوٹ رہی مجھ سے؟ مجھ سے دنیا نہیں چھوٹ رہی, مجھ سے دنیا ترک نہیں ہو رہی. تو خواجہ غریب نواز کو دیکھ کے مسکراتے ہیں اور کیا کہتے ہیں
کہ تجھ سے دنیا ترک نہیں ہو رہی ہے، تو مجھے پہلے یہ بتا کہ دنیا کو تو نے پکڑا کہاں سے؟ پہلے کیا پتا لگا کہ دنیا کو تو نے پکڑا کہاں سے؟ تو نے جہاں سے دنیا کو پکڑا ہے وہاں سے چھوڑ دے. تو پہلے پتا کیا کرنا ہے کہ دنیا کیا ہے. جس دن یہ سمجھ میں آئے گی کہ حقیقت میں دنیا کس چیز کا نام ہے، تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ آپ نے پکڑا کہاں سے. کیونکہ جب تک دنیا کے مطلب سمجھ میں نہیں آئیں گے، حقیقی معنی سمجھ میں نہیں آئیں گے، آپ کو یہ سمجھ میں نہیں آئے گا کہ آپ جڑے کس طرح، یعنی آپ دنیا سے جڑے کس مقام سے ہیں، کس طرح جڑے ہوئے. کیونکہ جس طرح جڑے ہوئے اسی طرح ترک کرنا ہوگا اس تعلق کو. جس طرح تعلق پیدا ہوا ہے اسی طرح سے جو ہے تعلق کو قطع کرنا ہوگا، یعنی توڑنا ہوگا. تو پہلے سمجھنا کیا ہے کہ آپ کا تعلق دنیا سے کس طرح ہے. تو خواجہ غریب نواز اس شخص کو کیا فرماتے کہ تجھ سے دنیا ترک نہیں ہو رہی ہے، تو اس کو فرماتے ہیں کہ پہلے یہ سمجھ کہ دنیا کیا ہے. تو پہلے یہ سمجھ کہ دنیا کیا ہے. تو دنیا کیا ہے؟ جو تجھے یاد الہی سے غافل کر دے. تو دنیا کیا ہے؟ جو تجھے یاد الہی سے غافل کر دے، وہ دنیا ہے. تو دنیا میں رہنا، دنیا تیرے اندر نہیں رہنا. کیا فرماتے خواجہ غریب نواز کہ تم دنیا میں رہنا لیکن دنیا تمہارے اندر نہیں ہونا. تو اس کو آپ ایک بہترین مثال سے سمجھاتے ہیں اس شخص کو. کیا آپ فرماتے ہیں کہ اتنا یاد رکھنا کہ یہ دنیا ایک سمندر کے مانند ہے، یہ دنیا ایک سمندر کے مانند ہے، اور تو اس کشتی پر سوار ہے، اور وہ کشتی تو ہے. تو جب تک وہ کشتی پانی کے اوپر ہے تو صحیح سلامت ہے، وہ اپنی منزل تک پہنچ جائے گی. جب تک وہ کشتی پانی کے سمندر کے اوپر ہے تو صحیح سلامت ہے، وہ پار ہو جائے گی، منزل تک پہنچ جائے گی، ساحل تک پہنچ جائے گی. لیکن جس وقت وہ سمندر کا پانی کشتی کے اندر داخل ہونا شروع ہو گیا تو سمجھ جانا اب خطرے کی گھنٹی شروع ہو گئی. اب تیرے لیے خطرہ لاحق ہو گیا ہے. اب تیری کشتی ڈوب سکتی ہے. اب تیری کشتی کیا ہے؟ ڈوب سکتی ہے. اور وہ سمندر کیا ہے؟ وہ یہی دنیا ہے. اور وہ کشتی کیا ہے؟ وہ خود تو تیرا ہستی جو ہے، تیرا وجود جو ہے وہی کشتی ہے. تو اتنا یاد رکھنا، تو دنیا میں رہنا، تو دنیا میں رہنا، دنیا تیرے اندر نہیں رہنا. کیونکہ جس دن تیرے اندر دنیا آ گئی تو ڈوب جائے گا. اور جب تک تو دنیا میں ہے تو صحیح سلامت اس دنیا سے پار ہو جائے گا. کیا ہو جائے گا؟ اپنے منزل حقیقی کی طرف نکل پڑے گا، پار ہو جائے گا. تو کیا ہونا؟ دنیا اپنے اندر نہ سمانا. تو مسئلہ کیا پیش آ رہا ہے ہمارا کہ اس کشتی کے اندر چھید ہے. کیا ہے؟ اس کشتی میں چھید ہے. تو وہ پانی جو ہے آہستہ آہستہ رفتہ رفتہ اس کشتی میں آ رہا ہے، لیکن ہم کو خبر نہیں ہو رہی کیونکہ آہستہ آہستہ ہو رہا ہے. وہ چھید باریک ہے. کیا ہے؟ وہ چھید ہے کشتی میں. تو وہ کشتی میں کیا ہو رہا ہے؟ وہ سمندر کا پانی آہستہ 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 داخل ہو رہا ہے اور آپ کو خبر نہیں ہے. ایک وقت آئے گا جب وہ پانی اس کشتی کو ڈبا لے جائے گا. تو کیا کرنا؟ اس سے پہلے کہ وہ کشتی ڈوب جائے اس چھید کو بند کر لینا. کیا کر لینا؟ اس چھید کو بند کر لینا. ورنہ تیرا حال کیا ہوگا؟ وہ کشتی بھی ڈوبی اور آپ بھی ڈوبے. تو وہ چھید کیا ہے؟ تو وہ ہوس کا چھید ہے، وہ نفسانیت کا چھید ہے، وہ خواہشات کا چھید ہے. وہ چھید جو ہے، جو سمندر ہے وہ دنیا ہے، اور وہ کشتی تم میں ہے. اور وہ چھید کیا ہے؟ تو وہ خواہشات کا چھید ہے. کیا ہے؟ وہ خواہشات کا چھید ہے. وہ حسد و جلن کا جو ہے سوراخ ہے، وہ انانیت کا سوراخ ہے. اور اتنا یاد رکھنا کہ خواہشات کے چھید کو آپ آسانی سے بھر دو گے، حسد و جلن کے چھید کو آپ آسانی سے بھر دو گے، لیکن جو تکبر کا جو سوراخ ہے اس کو بھرنا آسان نہیں. اس کو بھرنا اتنا آسان نہیں ہے. اس کے لیے تجھے پیر کامل کی ضرورت پڑے گی. اس کے لیے تجھے پیر کامل کی ضرورت پڑے گی. تو خواجہ غریب نواز بھی تو یہی فرما رہے ہیں نا کہ تم دنیا میں رہنا لیکن دنیا تمہارے اندر نہ داخل ہونا. تو کس طرح سے اس کی مرمت کی جائے؟ تو اس کشتی کو کسی پیر کامل کے ہاتھ سونپ دینا. کیا کر دینا؟ اس کشتی کو کسی پیر کامل کے ہاتھ سونپ دینا. وہ اس کی مرمت کرنا جانتا ہے. جس دن اس کی مرمت ہو گئی پھر وہ بولے گا، کیا کرے گا؟ وہ کہے گا کہ اب سمندر میں اتر جا. کیا ہو جا؟ اب سمندر میں اتر جا اور اپنے منزل کو پہنچ.
اب اپنے مقصد کو پہنچ جا. تو کیا کرنا کہ سمندر میں اترنے سے پہلے اس کشتی کی کسی کشتی والے سے، اس مرمت کرنے والے سے مرمت کروا لینا، کسی پیر کامل سے اس چھید کو، سوراخ کو بند کر لینا، اور پھر اس سمندر میں سوار ہونا، تو بیڑا پار ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی العزیز. تو کہنے کا مقصد کیا ہے کہ دنیا کیا ہے؟ تو دنیا یہی ہے کہ جو تمہیں یاد الہی سے غافل کر دے. تو اب اگر آپ کو دنیا کا مطلب سمجھ میں آ گیا تو آپ کو ترک کرنا آسان ہو جائے گا. کیا آسان ہو جائے گا؟ ترک کرنا آسان ہو جائے گا. تو آپ کو ترک کیا کرنا ہے؟ تو آپ کو ترک اندر سے کرنا ہے، باہر سے نہیں کرنا ہے. جیسے مثال کے طور پر ایک شخص کہتا ہے کہ میں دنیا سے اوب گیا ہوں، بیزار آ گیا ہوں، اب مجھے اللہ اللہ کرنا ہے. کیا کرنا ہے؟ اب مجھے اللہ اللہ کرنا ہے. تو میں پہاڑ پر جاؤں گا. کہاں جاؤں گا؟ پہاڑ پر جاؤں گا. میں جنگلوں میں جاؤں گا، ویرانے میں جہاں کوئی نہ ہو. میں سمندری علاقوں میں چلے جاؤں گا، میں پانی میں اتر جاؤں گا، میں بیچ سمندر میں چلے جاؤں گا. میں جنگلوں میں، بیابانوں میں چلے جاؤں گا جہاں کوئی نہ ہو، اور میں اللہ اللہ کا ذکر کروں گا. تو وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ اس نے دنیا کو ترک کیا، وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس نے دنیا کو ترک کیا. لیکن اس کے ساتھ مسئلہ کیا پیش آیا؟ جب وہ ویرانے میں جاتا ہے تو وہ یہ دیکھتا ہے کہ اس کے اوپر خیالوں کی لہر، اس کے اوپر جو ہے دنیا کی جو ہے خواہشات کے اثر زیادہ مرتب ہو رہے. جب وہ پہاڑ پر جاتا ہے، جب جیسے ہی وہ اکیلا ہوتا ہے تو وہ یہ محسوس کرتا ہے کہ دنیا کے خیالات اس کو ستا رہے، بے چین کر رہے. اس کو کیا کر رہے ہیں؟ وہ پریشان ہو گیا ہے تنہائی میں، لیکن اندر سے وہ تنہا نہیں ہے. اس کی سوچ، اس کی پریشانی جو ہے بڑھتی جا رہی ہے. تو پھر وہ ترک کہاں ہوا؟ وہ ترک کہاں ہوا؟ اگر جنگل دنیا نہیں ہے کیا؟ ارے جنگل دنیا نہیں، کیا پہاڑ دنیا نہیں؟ تو پھر دنیا کو ترک کیسے کیا؟ اگر وہ چاند پہ بھی چلا جائے تو یہ بھی تو دنیا ہی ہے نا، جہاں کوئی نہیں ہے، لیکن یہ بھی تو دنیا ہے نا. ارے ایک انسان بازار میں ہے، ایک انسان کوٹھے پہ بیٹھا ہوا ہے. کس پہ بیٹھا ہوا ہے؟ ایک انسان کوٹھے پہ ہے، ایک انسان بازار میں ہے، لیکن اس میں کوئی سوچ نہیں، اس میں سکون ہے. اس میں کیا ہے؟ اس پر دنیا کی جو خواہشات ہے، دنیا کی جو لالچ ہے، اس کے کوئی اثرات مرتب نہیں ہو رہے. اس کا باطن کیا ہے؟ سکون ہے. اس کے باطن میں کیا ہے؟ سکون ہے. تو ایسا شخص کیا کہلائے گا؟ تو ایسا شخص کہلائے گا کہ وہ بازار میں رہتے ہوئے بھی بازار میں نہیں ہے، وہ کوٹھے پہ رہتے ہوئے بھی کوٹھے پہ نہیں ہے، اور وہ مسجد میں رہتے ہوئے بھی مسجد میں نہیں ہے، وہ کہیں اور ہے. تو بس یہی جو ہے صوفیان کرام کا درس ہے کہ اگر آپ کو سنوارنا ہے تو باطن سے سنوارنا ہوگا اپنے آپ کو. لمبی لمبی داڑھی رکھ لینا، جھبے کبے پہن لینا، اپنے ظاہر کو سجا لینا، امامے پہن لینا، اس کا نام صوفی نہیں. صوفی تو حال ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ توحید حال ہوتا ہے. اس کا باطن جو ہے ہمہ وقت جو ہے یاد الہی میں جو ہوتا ہے، اس کی نفس پاکیزہ ہوتی ہے. اس کا قلب، وہ اپنے نفس اور قلب کی صفائی کرتا ہے، اپنے باطن کو سنوارتا ہے، تب وہ صوفی کہلاتا ہے. تو یہ لمبی لمبی داڑھی، جھبا کبا پہننے والا صوفی نہیں، بلکہ جو باطن کے اندر اپنی صفائی رکھتا ہے وہ صوفی، جو اپنے کردار کو بلند کرتا ہے وہ صوفی ہے، جو اپنے اندر صفات اللہ کو جو ہے قائم کرتا ہے وہ صوفی ہے، جو اس صفات کی پہچان کرتا ہے وہ صوفی ہے. تو صوفی کون؟ تو صوفی کا تعلق بھی باطن سے ہے، ظاہر سے نہیں. تو میں وہی کہنا چاہتا ہوں کہ ترک دنیا کا مطلب سمجھنا ہوگا کہ آپ دنیا میں رہنا، لیکن دنیا تمہارے اندر نہ رہنا. تو ترک کہاں سے کرنا ہے؟ اندر سے کرنا ہے. ترک کہاں سے کرنا؟ اندر سے کرنا ہے. اس لیے تو اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا فرماتا ہے کہ تم میری کن کن نعمتوں کو ٹھکراؤ گے. اگر آپ ترک کرنے نکلے دنیا، اگر آپ دنیا ترک کرنے نکلے، جو بظاہر اللہ نے جس کو ظہور میں لے کر آیا. ارے دنیا کو پیدا کرنے والا کون؟ اللہ کی ذات، اللہ رب العزت. تو اگر دنیا اتنی بری تھی تو آدم علیہ السلام کو دنیا میں کیوں اتارا؟ ارے ہمارے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جس کے صدقے میں، جس کے نور سے پوری کائنات بنی، جس کے
نور سے پوری کائنات بنی، جس کے نور سے تمام عالم میں جو ہے نور پیدا ہوا، اس کو کہاں اتارا اللہ نے؟ ارے اسی کائنات میں تو اتارا نا، اسی دنیا میں تو اتارا نا۔ تمام انبیاء کرام کو کہاں اتارا؟ ارے اسی دنیا میں تو اتارا نا۔ اولیاء کرام موجود کدھر ہے؟ اسی دنیا میں تو موجود ہے نا۔ ہم زندگی بسر کدھر کر رہے ہیں؟ اسی دنیا میں تو کر رہے ہیں نا۔ اگر یہ دنیا اتنی بری ہے تو پھر اللہ نے بنایا کیوں؟ تو پتہ کیا چلا؟ دنیا بری نہیں، ہمیں سمجھ میں نہیں آیا، ہمارے سمجھ کے پردے نہیں کھلے ابھی، ہماری عقلوں پہ تالے ہیں، ہماری سمجھ چھوٹی ہے، ہمارا نیرو مائنڈ ہو چکا ہے، اور ہماری نفس ابھی پاک نہیں، ہمارا سوچ پاک نہیں، ہمارا خیال پاک نہیں۔ کیونکہ جو جیسا اندر سے ہوگا اس کو باہر ویسا نظر آئے گا۔ کیونکہ سرکار تو فرماتے ہیں نا کہ میں ایک آئینے کے مانند ہوں، جو جیسا ہوگا اس کو میں ویسا نظر آؤں گا۔ تو دنیا اس کو ویسی نظر آئے گی جیسا وہ اندر سے ہوگا۔ اگر دنیا بدصورت ہے تو وہ اندر سے بدصورت ہے، اس کی سیرت بدصورت ہے، اس کی سیرت بدصورت ہے، تو اس کی اصلاح کدھر کرنا؟ تو اپنی سیرت کو بدلنا، صورت کو نہیں بدلنا بلکہ سیرت کو بدلنا۔ کیا بدلنا؟ سیرت کو، یعنی باطن کو بدلنا۔ تو صوفیہ کرام کا جو مشن ہے وہ یہی ہے، وہ باطن کو بدلنے آئے ہیں، وہ باطن سے دنیا کو بدلنے آئے ہیں۔ کیونکہ یہ دنیا اگر بدل گئی تو وہ دنیا بدل جائے گی۔ کیونکہ اس وجود کے اندر 18,000 عالم جو ہے پوشیدہ ہے، اور اس دنیا میں اگر انقلاب آیا، اس دنیا میں اگر چینجز آیا، بدلاؤ آیا، تو اس دنیا میں بھی آئے گا۔ تو وہ دنیا اتنی بری نہیں جس کے تعلق سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم میری کن کن نعمتوں کو ٹھکراؤ گے، تم میری کن کن نعمتوں کو ٹھکراؤ گے۔ تو اللہ تعالیٰ تو نعمتوں کی بات کر رہا ہے، تو پھر یہ دنیا اتنی بری نہیں۔ تو اس کو ترک کرنا کہاں سے؟ تو اندر سے، باہر سے نہیں۔ باہر سے ترک کر کے جاؤ گے کہاں؟ آپ جاؤ گے کہاں؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ کہاں جاؤ گے؟ ترک کر کے جاؤ گے کہاں؟ چھوڑ کر جاؤ گے کہاں؟ تو وہ چھوڑنے والا بزدل ہے۔ کیا ہے؟ وہ بزدل کہلائے گا۔ سماج کو چھوڑ کر اپنی ذمہ داریوں سے بھاگنے والا بزدل ہے، کاہل ہے۔ اور اللہ تعالیٰ بزدل کو پسند نہیں کرتا۔ اور اپنے باطن سے اپنی نفس کے ساتھ جہاد کرنا، یہ جہاد اکبر ہے۔ کیا ہے؟ یہ جہاد اکبر ہے، اپنی نفس کے ساتھ۔ اور ماشاءاللہ جو ہے یہ رمضان کا مہینہ ہے، اتنا مبارک مہینہ ہے۔ تو اس مبارک مہینے کے اندر اگر ہمیں یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ مبارک مہینہ مسلمانوں کو کیوں نصیب فرمایا، تو یہ اسی لیے نصیب فرمایا کہ جو 11 مہینے جو ہے باقی کے، وہ جو ہے ہمیں نفس سے جہاد کرنا سکھاتا ہے۔ روزہ سکھاتا کیا ہے؟ آپ کو اپنے آپ سے جو ہے جہاد کرنا سکھاتا ہے، اپنے آپ کو منانا سکھاتا ہے۔ کیا سکھاتا ہے؟ کہ اپنے آپ کو کس طرح منائیں، اپنے آپ کو کس طرح بدلا جائے باطن سے۔ یہ روزہ سکھاتا ہے، یہ رمضان سکھاتا ہے، یہ عبادات سکھاتی ہے، تاکہ پوری زندگی جو ہے ہماری عبادت بن جائے۔ کیا بن جائے؟ پوری زندگی عبادت بن جائے۔ تو روزہ تو یہ سکھانے آیا ہے، رمضان تو یہ سکھانے آیا ہے۔ تو بہر کیف میرا کہنے کا مقصد، وہ مدعا صرف یہی ہے کہ ترک کا مراد، ترک سے مراد، چھوڑنے سے مراد دنیا کو صرف باطن سے ہے، نہ کہ ظاہر سے۔ تو ہمیں ظاہر سے ترک نہیں کرنا ہے، باطن سے ترک کرنا ہے دنیا کو۔ اور باطن کو ترک کرنے سے مراد یہی ہے کہ تمہارے اندر دنیا نہ ہونا۔ اس لیے دیکھو، جب آپ مر جائیں گے تو انسان آپ کو یہیں اٹھا کے لے کے جائیں گے، کندھے پہ، اسی کندھے پہ اٹھا کے لے کے جائیں گے آپ کو۔ یہ دنیا والے اسی کندھے پر اٹھا کر لے کے جائیں گے۔ تو یہ یاد رکھنا کہ دنیا کو ادھر ہی رکھنا۔ کدھر رکھنا؟ دنیا کو ادھر رکھنا، ادھر نہیں سوار کرنا۔ کیا نہیں کرنا؟ دنیا کو سوار کرنا ہے تو کندھے پہ بٹھا لینا، اور سمجھ کر بٹھانا، مجبوری میں نہیں، سمجھ کر کہ میں خدمت خلق کر رہا ہوں۔ کیا کر رہا ہوں؟ میں خدمت خلق کر رہا ہوں، سمجھ کر کرنا، تو وہ بھی عبادت میں کنورٹ ہو جائے گا۔ اور مجبوری میں کرے تو گئے آپ۔ کیا کرنا؟ سمجھ کر کرنا کہ میں کس کی خدمت کر رہا ہوں۔ اور یہاں کس کو بٹھانا؟ تو یہاں صرف اللہ، اس کا رسول ہونا۔ کیا ہونا؟ یہاں صرف نور علی نور ہونا۔ کیا ہونا؟ یہاں صرف کلمہ طیب ہونا، یہاں صرف اس کا نور ہونا، یہاں صرف اس کا نشہ ہونا سر میں۔ کیا ہونا؟ اس کا نشہ ہونا۔ تو جب یہاں اس کا نشہ آ گیا تو آپ کو دنیا کی کوئی جو ہے شے ڈبا نہیں سکتی، اس سمندر میں غرق نہیں کر سکتی۔ آپ کی کشتی جو ہے نکل پڑے گی۔
اس لیے تو کہنے والے نے کیا کہا، ڈوب سکتی نہیں طوفان کی طغیانی میں، ڈوب سکتی نہیں طوفان کی طغیانی میں، ارے جس کی کشتی ہے محمد کی نگہبانی میں، جس کی کشتی ہے محمد کی نگہبانی میں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو میرا جو کہنے کا مقصد تھا، میں سمجھتا ہوں کہ نوجوانوں کو جو ہے آج کل کے خاص طور سے یہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی، اگر نہیں سمجھ میں آئی تو آپ رابطہ قائم کر سکتے ہیں، تو تفصیلاً جو ہے اس پر گفتگو کر سکتے ہیں۔ تو میری دعا ہے کہ ہم تمام کو ہے جو ہے سمجھ عطا فرمائے، مولا اس مبارک مہینے کے اندر ہماری جائز تمناؤں کو پوری فرمائے۔ وآخر و دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔